اور اس کا دل اس پرانے محبت کے تعلق کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی روح پھر اس قرب کی تلاش میں ہوتی ہے، اس کا باطن پھر وصل اور ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ بندہ کہہ رہا ہے مولا ہاں مجھے وہ محبتیں یاد آ گئی، مجھے وہ تعلق یاد آ گئے، مجھے وہ لمحات پھر سے یاد آ گئے۔ تو تعلق کے بندگی جوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں روح تڑپتی ہے، مولا مجھے پھر وہ وصل کے ملاقات کے لمحات عطا فرما۔ تو رب اعلان کرتا ہے فرشتوں جی مولا ادھر دیکھو یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ مجھ سے اس کا ایک تعلق محبت بھی ہے، یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ اس کی روح کو میری ذات سے قرب کا ایک تعلق ہے، یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ میرے باطن کو اس کی ملاقات اور وصل کا ایک تعلق نصیب ہوا تھا۔ اس بندے نے میری معرفت کو پہچان لیا ہے، اس تعلق کو پھر سے آباد کر لیا ہے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں میرے اس بندے کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے۔ نحمده نصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہم نبی الکریم الامین المکین۔ معرفت الہی کے لیے دو چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں، ان دو چیزوں سے ہی نور توحید نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی خشیت ہے۔ جب ذات خدا سے محبت ہو، اللہ رب العزت کی خشیت ہو، خشیت الہی اور محبت الہی، یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی علیہ رحمہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے پہلے انسان کے دل کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے جسموں سے پہلے انسانوں کے دلوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کے دلوں سے پہلے اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا ہے، اور روحوں سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کی باطن کو پیدا کیا ہے۔ ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دلوں کو اپنی محبت کے مقام پہ رکھا ہے، روحوں کو قرب خاص کے مقام پہ رکھا ہے، اور باطن کو اللہ رب العزت نے اپنے وصل یعنی ملاقات کے مقام پہ رکھا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے دل جب پیدا ہوئے تو اللہ کی محبت کی تجلی جو تھی، کیونکہ یہ مقام محبت پہ تھے، تو اللہ رب العزت کی محبت کی تجلی دلوں پہ پڑتی رہی، روحوں پہ اللہ کے قرب کی تجلی پڑتی رہی، اور باطن پہ اللہ کے وصال کی ملاقات کی تجلی پڑتی رہی۔ اور جب اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو تخلیق کیا تو یہ دل، روح
اور باطن جو ہے یہ انسانوں کو اللہ نے بخش دیے، اور دل کو اللہ نے جسم میں قید کر دیا، اور روح کو دل کے اندر قید کر دیا، اور باطن کو خدا نے روح کے اندر قید کر دیا۔ دل جسم میں قید کیے اور دل میں روح کو قید کیا، روح میں اللہ نے باطن کو قید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تجلیات الہیہ مسلسل، تجلیات محبت دل پہ پڑی، تجلیات قرب روح کو نصیب ہوتی رہی، تجلیات وصال جو ہیں یہ باطن کو نصیب ہوتی رہیں، تو پھر انسان کا اپنا جو عالم تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ یعنی وہ تین عظیم چیزیں جو تھیں، دل، روح اور باطن، وہ اللہ نے انسان کو بخشے تھے، اور پھر ان تینوں کا تعلق اس کی وصال سے تھا، اس کے قرب سے تھا، اور اس کی محبت سے تھا۔ تو انسان کی جو پرسنل سچویشن بنی، اپنی ذاتی کیفیت بنی، اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو میں اس پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ الاعراف کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 172 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، روحوں کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ تمام روحیں اللہ کی عارف تھیں۔ عارف کہتے ہیں معرفت جاننے والے کو، تمام روحیں عارف تھی اللہ کی، تو انہوں نے مل کے جواب دیا کالو بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ ساری روحیں بول اٹھیں کہ مولا تو میرا رب ہے۔ یہ تھی روحوں کی ایک کیفیت جو عالم ارواح میں تھی، جب اس کی تجلیات قرب ڈائریکٹلی انسان کی روح کو نصیب ہو رہی تھی، جب اس کی تجلیات محبت انسانی دل کو نصیب ہو رہی تھی، جب اس کی تجلیات وصال انسانی باطن کو نصیب ہو رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کیفیت کو ایک اور رنگ میں بیان کیا ہے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ التین کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بندے کتنے خوبصورت ہیں جن کی ترتیب میں نے یہ لگائی ہے۔ یہ انسان کتنے خوبصورت ہیں، احسن تقویم کے مقام پہ یہ فائز ہیں کہ ان کے اندر دل بھی ہے، ان کے اندر روح بھی ہے، اور ان کے جسم میں پھر باطن بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں میری بارگاہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ دل کو تجلیات محبت نصیب ہو رہی ہیں، روح کو تجلیات قرب نصیب ہو رہا ہے، اور باطن کو تجلیات وصل نصیب ہو رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کی ترتیب اور تینوں چیزوں کا مجموعہ میں نے انسان میں رکھ کے میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میرا بندہ اور انسان کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو پھر عالم دنیا میں بھیج دیا۔ عالم دنیا میں ہم آئے تو یہاں دنیا داری میں پھنس گئے، لالچ، ہرس، ہوس، پتہ نہیں کیا کیا ہم اس دنیا کے معاملات میں یوں الجھے، تو اس کیفیت کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان کیا۔ پھر قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت میں لوٹا دیا۔ یہ اعلیٰ ترین احسن تقویم تھا، آسن تقویم تھا، جب اس کا دل اللہ کی محبت سے جڑا ہوا تھا، جب اس کی روح اس کے قرب سے جڑی ہوئی تھی، جب اس کا باطن اس کے وصل کی تجلیات سے تعلق رکھے ہوئے تھا، تو فرمایا یہ آسن تقویم تھا، یہ آسن تقویم تھا۔ آسن تقویم اس انسان کو ہم نے جب دنیا میں بھیجا،
تو یہ آسن تقویم دنیا میں نہ رہ سکا. اگر دنیا میں آ کے اس کا دل اس کی محبت کی تجلی سے جڑا رہتا، اس کی روح اس کے قرب سے جڑی رہتی، اس کا باطن اس کے وصل اور ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا، تو پھر تو یہ آسن تقویم تھا. جب تک یہ وہاں تھا، عالم بالا میں تھا، تو وہاں یہ آسن تقویم تھا. اور جب دنیا میں آ کے دنیاوی معاملات میں الجھ گیا، وہ تعلق محبت دل سے ٹوٹ گیا، وہ روح کے قرب کا تعلق کمزور پڑ گیا، وہ باطن پہ اس کی تجلیات وصل جو پڑتی تھی، وہ سلسلے جب منقطع ہوئے تو ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اعلیٰ تھا، پستیوں میں جا گرا. اعلیٰ تھا، یہ پستیوں میں جا گرا. مولا سبب کیا بنا؟ فرمایا یہ جو رب کے ساتھ اس کے تعلق تھے نا، دل کا، روح کا اور باطن کا، وہ ٹوٹ گئے. جب وہ تعلق ٹوٹے تو پھر یہ آسن تقویم نہ رہا. تو اسے ہم دوسرے لفظوں میں اس کی ٹرانسلیشن یوں کریں گے کہ یہ آسن تقویم ہو کے اسفل سافلین کیسے بنا؟ تو اس مادی دنیا میں آ کے، اس لالچ کی دنیا میں آ کے، اس دنیا داری میں رہ کے پھنس کے یہ اپنی اصل کو بھول گیا. پہلے تھوڑا تھوڑا بولنے لگا، پھر اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میرے دل کا ایک تعلق محبت تھا اس کی ذات سے. اسے یہ بھی بھولنے لگا کہ میری روح کو قرب کا ایک تعلق نصیب تھا. اسے یہ بھی بھول گیا کہ میرا باطن اس کی ملاقات کے وصل کی تجلی سے روشن تھا. یہ جب ساری چیزیں بھولنے لگا، حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میرا اصل وطن کیا تھا، میں کہاں سے آیا ہوں. میں وعدہ الست لے کے آیا ہوں. میں نے الست کے وعدے پہ عمل پیرا ہو کے اپنے تعلق کے بندگی کو یہاں رہ کے مضبوط کرنا تھا. اپنا مقصد زندگی جب بھول گیا تو اللہ رب العزت نے اس بھولی ہوئی انسانیت کو وہ وعدہ الست یاد دلانے کے لیے، وہ وعدہ محبت یاد دلانے کے لیے، وہ وعدہ قرب یاد دلانے کے لیے، وہ وصل اور ملاقات کی لمحے یاد دلانے کے لیے اپنے نبی بھیجے. انبیاء کا ایک سلسلہ دنیا میں شروع کیا، اور ان انبیاء میں سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لا کے بندوں کو اس سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ جوڑنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی اس تبلیغ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد دہانی انسانوں کو کرائی کہ تم کون تھے، تمہارے پاس وہ دولت کیا تھی، تمہارے اندر وہ کمال کی جو کیفیات تھی، تم جو آسن تقویم تھے، تم جو وعدہ الست لے کے آئے تھے، تم جو وعدہ ربوبیت کا اظہار کر کے آئے تھے، وہ کیوں بھولے ہو؟ اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کروانے کے لیے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. تو میں یہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، پر محبت سے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر پڑھوں گا، ورنہ یہ آیت مس کر کے آگے اپنا ٹاپک شروع کر دیں. میرے سامنے قرآن مجید کا 38 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ الغاشیہ کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 21 پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر. فرمایا محبوب آپ تو بندوں کو وہ یاد کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ تو بندوں کو یاد کروانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ تو یاد کرواتے ہی رہیں گے. یاد کروانے کے لیے آئے ہیں کہ بندو تم کیا تھے. تم نے وہ سب کچھ، وہ سبق محبت بھلا دیا، تم نے وہ سبق قرب بھلا دیا، تم نے وہ لذت قرب اپنے ذہنوں سے محو کر دی. تم جو سبق ابدیت لے کے آئے تھے، تم جو سبق معرفت لے کے آئے تھے، خدا کی محبت اور قرب اور وصال اور ملاقات کی جو لذتیں وہاں پہ تمہیں نصیب تھی، کیا وہ ساری تمہارے ذہنوں سے نکل گئی؟ میں تمہیں وہ یاد کرانے کے لیے آیا ہوں. اور پھر مکہ کی گلیوں میں
کبھی غار حرا کی تنہائیوں میں اور کبھی غار شور کی تنہائیوں میں، کبھی مکہ معظمہ کی گلیوں میں، کبھی حرم کعبہ کی فضاؤں میں، اور کبھی بدر و احد و حنین کے ماحول میں وہ آواز بلند ہوئی تو جن روحوں کو، جن لوگوں کو وہ محبتیں یاد آ گئیں، وہ عشق کے تعلق یاد آ گئے، اور جن روحوں کو وہ معرفت کی باتیں یاد آ گئیں، وہ جو تعلق تھے اللہ کی ذات سے، اور جن کے باطن اس پرانے وصال کی لذتوں سے پھر آشنا ہوئے، تو وہ پکار اٹھے لبیک اللہم لبیک، وہ لبیک پکار اٹھے۔ آپ کہیں گے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہاں آپ محبت سے سبحان اللہ کہیے، میں اس میں بھی اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، آیت نمبر 193 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ محبوب مکہ کی گلیوں میں، طیبہ کی فضاؤں میں اعلان کر رہا تھا، ان آمنو بربکم، لوگوں اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو جن لوگوں کو وہ سبق محبت یاد آ گیا، جن کو وہ روح کی معرفت اور قرب کے وہ زمانے یاد آئے، جن کے باطن میں وہ پرانے وہ انوار و تجلیات وصل جو ہے پھر سے یاد آئے، تو وہ پکار اٹھے فآمنا، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اور پھر انہیں محسوس ہوا کہ ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ مولا تجھے رب مانتے رہیں گے، مولا تو ہمارا رب ہے، تو پھر اس پہ وہ نادم ہوئے، اور نادم ہو کے پکار اٹھے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، مولا ہم نے غلط کیا ہے، ہم کفر کی راہ پہ چل پڑے تھے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، مالائے اعلیٰ کو چھوڑ کے آنے والوں، جنہیں یاد آ گیا ہے وہ محبت کا تعلق، جنہیں یاد آ گیا ہے گرو کا قرب، جنہیں یاد آ گئے ہیں وہ وصل کے لمحات، وہ مان گئے اور رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر حکم الہی ہوا، اللہ کا حکم ہوا۔ میں قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 14 میرے سامنے، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، لوگوں اس وعدے کو یاد رکھنے کے لیے، اس قلب کی محبت کے تعلق کو یاد رکھنے کے لیے، اس معرفت اور وصل کی ملاقاتوں کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کر لو، تاکہ وہ تعلق تمہیں بھولنے نہ پائے۔ کیا کر لو؟ نماز قائم کر لو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو، لذکری، میرے ذکر کے لیے، تاکہ میرا ذکر تم بھول نہ سکو۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر پہ مصلی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ قیام کرتا ہے، کبھی رکوع میں سر جھکا کے بدن جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اس پرانے محبت کے تعلق کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی روح پھر اس قرب کی تلاش میں ہوتی ہے، اس کا باطن پھر وصل اور ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ بندہ کہہ رہا ہے، مولا ہاں مجھے وہ محبتیں یاد آ گئی، مجھے وہ تعلق یاد آ گئے، مجھے وہ لمحات پھر سے یاد آ گئے۔ تو تعلق کے بندگی جوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں روح تڑپتی ہے، مولا مجھے پھر وہ وصل کے ملاقات کے لمحات عطا فرما۔ تو رب اعلان کرتا ہے فرشتوں، جی مولا ادھر دیکھو، یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ مجھ سے اس کا ایک تعلق محبت بھی ہے، یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ اس کی روح کو میری ذات سے قرب کا ایک تعلق ہے، یہ وہی میرا بندہ ہے جو بھول گیا تھا کہ میرے باطن کو اس کی ملاقات اور وصل کا ایک تعلق نصیب ہوا تھا۔ اس بندے نے میری معرفت کو پہچانا
پہچان لیا ہے، اس تعلق کو پھر سے آباد کر لیا ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں میرے اس بندے کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے، میرے اس بندے کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ بنا کہ ظاہر اور باطن ہر طرف سے اس کی طرف متوجہ ہو جانے کو توحید کہتے ہیں۔ دل بھی اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو، بدن بھی اس کے سامنے سجدے میں گرا ہو، اور روح بھی اس کی محبت اور قرب کی متلاشی ہو، اور باطن اس سے ملاقات کی بات کر رہا ہو اور ضد کر رہا ہو۔ فرمایا جب یہ ساری کیفیات اکٹھی ہو جائیں تو پھر اسے توحید کہتے ہیں، پھر اسے توحید کہتے ہیں۔ ہاں ایک توحید وہ بھی ہے ظاہر بینوں کی جو جھگڑوں کی نظر ہو جاتی ہے، وہ توحید مناظروں کی نظر ہو جاتی ہے، وہ توحید اختلافات کی نظر ہو جاتی ہے، اور جس نے وہ سادہ سا جملہ عاشق کہتے ہیں، جس نے پیا نہیں وہ جھگڑتا رہتا ہے، جس نے چند گھونٹ پی لیے وہ اس کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جھگڑنے کے لیے وقت چاہیے نا، اختلاف کرنے کے لیے ٹائم چاہیے نا، جسے اس کی محبت سے ہی ٹائم نہ ملے، جسے اس کی معرفت سے ہی وقت نہ ملے، جسے اس کے دیدار اور نظاروں سے فرصت نہ ملے، وہ جھگڑتا کب ہے کسی سے؟ وہ تو اپنی ذات میں مست رہتا ہے۔ تو جس نے پیا نہ تھا وہ جھگڑتا رہا، اور جس نے پی لیا وہ سارے جھگڑے ختم کر کے اپنے اللہ کا ہو گیا، اپنے رب کا ہو گیا۔ تو جب اسے وہ لمحات یاد آنے لگے بندے کو، تو قرآن اس کیفیت کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 32 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ السجدہ کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا جب اسے یاد آیا میرا رب بھی ہے، میرا اللہ سے تعلق محبت بھی ہے، تعلق معرفت بھی ہے، میری رب سے پرانی شناسائی بھی ہے، اور پرانی وصل اور ملاقات کا ایک ریلیشن بھی ہے، تو اب یہ رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ بستر سے پہلو الگ کر کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رات کی تنہائیوں میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی قیام کرتا ہے کہ شاید قیام میں وہ دیدار نصیب ہو جائے، پھر یہ سر جھکا کے رکوع کی کیفیت میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ یوں دیکھنے سے نظر نہیں آتا تو سر جھکا کے دیکھ لوں، جب پھر بھی اس کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تو سجدے میں سر رکھ کے پھر اس سے کہتا ہے مولا میں اتنے جوگا نہیں ہوں، مجھ سے تو ممکن نہیں ہوتا، مولا تو ایک نگاہ کرم پھر عطا فرما، پھر مجھے وہی ملاقات نصیب ہو جائے، پھر مجھے وہی معرفت اور قرب نصیب ہو جائے، مولا ایک نگاہ کرم کر دے، مجھے پھر سے وہ محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اس کیفیت کو قرآن مجید کا 25 نمبر سورہ الفرقان میرے سامنے ہے، اور اس کی آیت نمبر 64 پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرشتوں اور دنیا والوں ادھر دیکھو، یہ میرا بندہ ہے جس کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں راتیں بیت جاتی ہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی نہیں ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی نہیں ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ اسے گولڑا کے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اپنے لفظوں میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ فرماتے کن فیکون تے کل دی گل لے، سمجھ آئیے تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ فرمایا کن فیکون، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ کائنات بنی، کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے پریت لگائی ہو، کن فیکون تے کل دی گل اسی اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی، اج بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی،
اج بھی سانو او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی، آج بھی وہ دل کو محبت تعلق محبت یاد آ رہا ہے، آج پھر روح کو وہ تعلق قرب محسوس ہو رہا ہے، آج پھر باطن کو وہ وصال کی لذتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ فرمایا اج بھی سانو او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دعا نو آہی۔ ہاں یہاں پہ بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک آسانو سجدے کر دے، کہ ملک فرشتوں کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ فرشتے ہمیں سجدہ کرتے تھے، کہ ملک آسانو سجدے کر دے، کہ خاک وچ آن رلے آئے۔ وہ وقت تھا جب فرشتے ہمیں سلام کرتے تھے، اب ہم دنیا داری میں ایسے رل گئے کہ مٹی سے بھی بدتر حال ہے۔ کہ ملک آسانو سجدے کرتے، کہ خاک وچ آن رل آئے، بلے شاہ نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی مڑتے پلیت تناسے۔ تو یہ محبت الہی کا فیضان ہے کہ جب بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو محبت اس پرانے تعلقات پہ پھر استوار ہونے لگتی ہے، بندہ اس کی راہ محبت پہ چلنے لگتا ہے، اس کے قرب کا متلاشی بن جاتا ہے، باطن پھر سے بیدار کرنے کے لیے اس لذت آشنائی کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اور اقبال نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اقبال کہتا ہے دو جہاں سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو جہاں سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ وہ لذت آشنائی جب پھر سے بندے کو نصیب ہونے لگتی ہے تو اسے سمجھانے کے لیے میرے پاس بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا ہوگا ورنہ یہ واقعہ محبت میں مس کر دوں گا۔ ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، ایک باغ میں ایک نوجوان پانی دے رہا تھا پودوں کو۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دوڑ کے آ کے سلام کیا اور کہا حضرت میرے لیے ایک دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی آپ کو اس کی ملاقات نصیب ہو جائے تو آپ اس سے بھی آپ بھی دعا کروانا چاہیں گے کہ ایک مقبول بارگاہ الہی ایک نبی ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ ہاں ہم بھی دعا کروائیں گے، مولا بچے میرے ایس پی لگ جائیں، مجھے وزارت نصیب ہو جائے، صدارت نصیب ہو جائے، جائیدادیں مل جائیں، کوٹھی گاڑی، پتہ نہیں کیا کیا مانگیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا جی میرے لیے ایک دعا کر دیئے۔ میں کیا دعا کروں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے، اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوہ نوجوان یہ تیری برداشت سے باہر ہے، اس کی محبت اور عشق کا ایک ذرہ جو تم مانگ رہا ہے، اپنا سوال دیکھ اور اپنی ذات کی طرف دیکھ۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایسا کریں چلیں آدھا ذرہ دے دیں، آدھے ذرہ عشق و محبت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کیے مولا یہ نوجوان تجھ سے تیری محبت اور عشق کا آدھا ذرہ مانگتا ہے، مولا اس پہ کرم کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، تشریف لے گئے۔ سال کے بعد پھر یہاں سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کا حال تو دیکھیں۔ پتہ کیا تو وہ باغ خالی تھا، وہاں پہ وہ نوجوان نہیں تھا۔ بستی والوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا بنا؟ کہنے لگے حضور جب سے آپ نے دعا کی تھی نا وہ سب کو چھوڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف گئے کہ جا کے دیکھیں تو صحیح اس نوجوان کا کیا بنا۔ تو پہاڑ کی ایک چٹان پہ کھڑا آسمان کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اسے السلام علیکم جا کے کہا، نبی سلام کہہ رہا ہے، نبی سلام کہہ رہا ہے نوجوان کو، امتی کو۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، بلند آواز سے پھر سلام کہا، اس نے پھر نہیں دیکھا۔ پھر اسے کہا نوجوان ادھر دیکھ تجھے سلام کون کر رہا ہے؟ میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے محبت اور عشق کے آدھے ذرے کی دعا مانگی تھی۔
جب پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا، حیرانی اور متعجب ہو کے پھر بھی وہ آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، میرے نبی عیسیٰ جی مولا، فرمایا اسے میری محبت اور عشق کا آدھا ذرہ نصیب ہو گیا ہے، آواز دینا تو درکنار، تو آری سے چیر کے اس کے بدن کے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی توجہ تیری طرف نہیں کرے گا۔ یہ جو معرفت اور محبت ہے، یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ محبت اور خشیت دونوں کے ملاپ سے نصیب ہوتی ہے۔ میرے سامنے فضیل بن عیاض امت مصطفی کے بڑے تصوف کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور جسے حضور داتا گنج بخش علیہ رحم اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو خاموش، حیران اور ششدر کھڑے دیکھا، حرم کعبہ کے قریب وہ کھڑا تھا، لوگ طواف کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اللہ رب العزت کے حرم میں جا کے، پر وہ چپ، خاموش اور حیران کھڑا تھا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اوہ نوجوان، یہ سارے لوگ طواف کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ بولا مجھے شرمندگی ہے اس لیے شریک نہیں ہوتا۔ پوچھا کون سی شرمندگی ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے جوانی اور زندگی دی تھی، مہلت دی تھی کہ میں اس سے اپنا تعلق محبت استوار کر لوں، میں تعلق بندگی اس سے جوڑ لوں، میں اپنی روح کو پھر اس کی لذت آشنائی سے، لذت وصال سے اسے آشنا کر لوں، میں اپنی روح کو پھر اس کے قرب کی لذتوں سے آشنا کر لوں، میں اپنے دل کو پھر تعلق محبت اس سے جوڑ لوں، پر میں نے یہ سارا وقت ضائع کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکا، ڈرتا ہوں، شرمندگی ہوتی ہے، اب کس منہ سے اس سے مانگوں، کس منہ سے اس کے گھر پہ تو آیا ہوں، اس کے در پہ تو کھڑا ہوں، شرمندگی ہے کہ اس سے کیسے مانگوں۔ فضیل بن عیاض درویش بزرگ تھے، فرمایا پھر بھی اس سے مانگ، یہ جوانی میں کہتا ہے کہ میں نے موقع ضائع کر دیے۔ جس کے دل میں احساس زیاں ہونا، احساس ہو کہ مجھ سے کچھ ہاتھ سے نکل گیا، وہ تعلق محبت مجھ سے چھوٹ گیا، وہ تعلق روح کا تعلق قرب مجھے نصیب نہ ہوا، مجھے باطن کی وہ لذت نصیب نہ ہو سکی، اس کا احساس ہے اس نوجوان کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جسے گناہ کا احساس ہو اس کے دل میں ایمان کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اس نوجوان سے فرمایا پھر بھی اس سے کچھ مانگنا، تو آپ کے کہنے پہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس کی زبان سے ہاتھ اٹھے، زبان سے اتنا لفظ نکلا اللہ، اللہ کا لفظ نکلا تو وہ شرمندگی سے بے ہوش ہو کے گرا، جب تڑپ کے سنبھلا تو بدن سے روح نکل چکی تھی۔ اللہ امام زین العابدین حج کے زمانے میں حرم کعبہ کے قریب کھڑے ہیں، لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، غلام کہتے ہیں حضور حرم کعبہ کے حرم کی حد شروع ہو گئی ہے، لبیک کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو کب کباتی ہوئی زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لبیک کا معنی ہے مولا میں حاضر ہوں، ڈرتا ہوں میں کہوں اللہم لبیک، ڈر لگتا ہے وہ کہہ دے لا لبیک میں نہیں قبول کرتا، اس ڈر سے میری زبان سے لبیک نہیں نکلتا کہ میرا اس سے جو تعلق محبت تھا میرے دل کا لگتا ہے وہ کمزور پڑ گیا، اس کی ذات سے میری روح کا جو تعلق قرب تھا وہ کمزور پڑ گیا، میرے باطن کا جو تعلق وصل تھا اس کی ذات سے مجھے لگتا ہے وہ نہیں رہا جو عالم ارواح میں تھا، تو ڈر لگتا ہے میں کہوں اللہم لبیک اور اس کی طرف سے آواز آئے لا لبیک، تو غلاموں نے کہا حضور لبیک تو پھر بھی کہنا پڑے گا، تو آپ نے ہمت کر کے ایک ہی لفظ کہا ہے اللہم لبیک، تو کب کبا کے گھوڑے سے گرے تو بے ہوش
ہوش ہو گئے اور حج کے ایام تک آپ کو پھر ہوش نہیں آیا. ہاں ایک رات اٹھے ہیں تو طواف کعبہ کرنے والوں نے دیکھا رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں ایک بندہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے اور اللہ سے کہتا ہے مولا میرے گناہ بخش دے. مولا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں جتنی تیری مخلوق ہے دنیا میں روئے زمین میں اس سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں. تو بڑے بڑے اولیاء کاملین اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ یہ نوجوان پتہ نہیں کون سا گناہ کر کے آیا ہے. اسے حوصلہ دیتے ہیں, ہمت بناتے ہیں کہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, ہم بھی تیرے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا. تو ایک ولی نے جب آگے بڑھ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو امام زین العابدین تھے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. میرے سامنے قرآن مجید کا 5 نمبر سورہ ہے, اسے سورہ المائدہ کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 54 پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. ان کا تعلق محبت دل سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کی ذات سے کہ اللہ خود فرماتا ہے یہ میرے محبوب بندے ہیں. اور یہی وہ بندے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اللہ کی خشیت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی تھی اور کبھی کبھی اس کے خوف میں روتے روتے کھانا بھی مس ہو جاتا تھا. 3 دن ہو گئے آپ گھر سے روتے روتے نکلے تھے. اللہ کے خوف اور ڈر سے واپس. نبی ہیں اللہ کی. ہماری محفلوں میں اس کی خشیت کی باتیں نہیں ہوتی. جنت کے بارے میں عجیب عجیب نعت خوان اور یہ نقیب حضرات باتیں کرتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت کے بارے میں علماء خلفائے راشدین کے قریب ترین ان کو تصور کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ہر روز رات کو محفل ہوتی تھی اور محفل میں ایک ہی بات ہوتی تھی, اس کے ڈر اور خوف کی باتیں ہوتی تھی. علماء اور صوفیاء اور اولیاء آپ کے گھر پہ جمع ہوتے تھے. ساری رات آہیں اور سسکیاں بھرتے آہو بکا کرتے سب کی گزر جاتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ انجان بندہ آپ کے گھر کے قریب سے گزرتا تو اسے یوں لگتا تھا کہ ان کی کوئی فوتگی ہوگی ہے جس میں یہ رو رہے ہیں. اور آج ہماری محفلوں میں جنت کے کبھی مذاق اڑائے جاتے ہیں, کبھی دوزخ کے عذاب کو نہ جانے اتنا ہلکا تصور کر کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے ان لوگوں سے. ہاں میں بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کر رہا ہوں. موت کی کیفیت کا خوف پیدا ہوا کہ میں نے مرنا ہے, اسرائیل نے میری جان نکالنی ہے. بدن سے جب روح نکلے گی تو سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی ہیں, روتے روتے جنگل میں چلے گئے. آپ کی ماں والدہ ماجدہ ممتا کی ماری تلاش کرتی پھرتی ہے جوان بیٹے کو. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. کتنی خوبصورت ہیں یہ جوانیاں جن میں اللہ کی خشیت بندوں پہ طاری ہو جاتی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں نہیں ملے, جنگلوں کی طرف وہ بوڑھی عورت جا کے ایک چرواہے سے پوچھتی ہے کہ میرا یحییٰ نہیں دیکھا تم نے؟ تو عرض کرتے ہیں اماں تیرے یحییٰ کو تو ہم نہیں جانتے, آج 3 دن ہو گئے ہم عرصہ سے ان پہاڑوں میں بکریاں چراتے ہیں. ہر روز وہ سامنے پہاڑ کی غار میں کوئی رونے کی آواز آتی ہے تو بکریاں چارہ کھانے کی بجائے وہاں دانے پہ جا کے جمع ہو جاتی ہیں اور سر چکا کے یہ روتی رہتی ہیں. شام کو ہم انہیں ہانک کے ویسے ہی واپس لے جاتے ہیں اور ڈر لگتا ہے ہم اس غار میں جا کے دیکھتے نہیں کہ رونے والا کون ہے. تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب اندر گئیں تو آپ کا بیٹا یحییٰ سجدے میں سر رکھ کے رو رہا تھا کہ اللہ موت کی سختی سے مجھے نجات عطا کر دے. تو اماں جی نے جا کے سر پہ پشت پہ ہاتھ رکھا تو پوچھتے ہیں اسرائیل تم آ بھی گئے ہو؟ تو فرمایا بیٹا اسرائیل نہیں آیا, میں تیری اماں آئی ہوں. یہ خشیت الہی
سے بھرے ہوئے لوگ تھے جن کی دل کا تعلق اللہ سے تعلق محبت سے جڑا ہوا تھا، جن کی روح کا تعلق قرب اس کی ذات سے جڑا ہوا تھا، اور جن کے باطن کا تعلق وصل اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس ٹوٹے ہوئے تعلق بندگی کو پھر اس سے بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کے تعلق محبت کو پھر سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، روح کے تعلق قرب کو پھر بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے باطن کو اس کے تجلیات وصل پھر سے نصیب کرے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے آج ایک عظیم رات اللہ نے زندگی میں ہمیں عطا کی ہے، وہ آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں تعلق جڑتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔ چلیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ الست کو پھر سے اس کی تجدید کرنی ہے، اس سے کیے ہوئے وعدوں کو پھر سے پورا کرنے کا عہد کرنا ہے، اس سے ٹوٹے ہوئے تعلق بندگی کو جوڑنے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ آج کی اس مقدس اور مبارک رات میں ہمیں وہ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔